والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے میں اللہ رب العزت کی ایک خاص عبادت کو انجام دیا جاتا ہے جس کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے صوم کے نام سے. اسلام کے جو ارکان بتائے گئے ہیں ان ارکان میں سے ایک رکن صوم ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. نماز سب سے پہلے تو کلمہ ہے، پھر نماز ہے، زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزے ہیں اور حج بیت اللہ ہے. دیکھیے رمضان مبارک میں جس عبادت کی تخصیص کو بیان کیا گیا ہے وہ روزہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی رمضان المبارک کے مہینے میں جن عبادتوں کو مزید ہم ایڈ کرتے ہیں ان میں سے ایک اہم عبادت زکوٰۃ والی عبادت ہے. یاد رکھیے زکوٰۃ اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے. زکوٰۃ اسی طرح فرض ہے جس طرح حج فرض ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ دن میں نماز 5 مرتبہ فرض کر دی گئی ہے اور زکوٰۃ کو سال میں 1 دفعہ فرض قرار دیا گیا. آج بہت سے لوگوں کا یہ رجحان ہے اور ایک یہ ذہن بنا ہوا ہے، مائنڈ سیٹ ہے کہ بھائی زکوٰۃ اس اہمیت کی حامل نہیں ہے جس اہمیت کی حامل نماز ہے. زکوٰۃ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی امپورٹنس نماز رکھتی ہے. اسی طرح بہت سے لوگ حج کو بھی یہی سمجھتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ جو صاحب استطاعت ہیں جن پر حج فرض ہے لیکن وہ حج نہیں کرتے، وہ تارک فرض ہیں، فرض کو چھوڑنے والے ہیں اور گناہ گار ہیں. یاد رکھیں، آپ نظر دوڑائیں تو بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے. لیکن چونکہ حج کی فرضیت میں جو کوانٹٹی مقدار ہے، جو کوانٹٹی ہے اور جو مقدار ہے مال کی وہ کچھ زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ایسے لوگ جن پر حج فرض ہو چکا ہے کم نظر آئیں گے، لیکن زکوٰۃ والے اصحاب زیادہ نظر آتے ہیں. اور زکوٰۃ کی فرضیت کو یا تو نہ جاننے کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں یا پھر جانتے ہوئے اس کی امپورٹنس نہ سمجھنے کی وجہ سے یا اس کو امپورٹنس نہ دینے کی وجہ سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اقیموا الصلاۃ کہ لوگوں نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ حکم ہو رہا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے مال لیجئے، یعنی زکوٰۃ وصول کیجئے. کیوں وصول کیجئے؟ تطہرہم، تاکہ وہ مال ان کے بقیہ مالوں کو پاک کر دے. زکوٰۃ جو ہے کہا جاتا ہے سمجھنے کے لیے ہاتھ کا مال کا میل ہے، مال کی گندگی ہے. اگر اس گندگی کو انسان اپنے مال سے نہیں نکالتا ہے تو اس گندگی کی وجہ سے اس کا سارا ہی مال گندا ہو جاتا ہے. جس طرح ایک آلو سڑ جائے، ایک پیاز رکھی ہو وہ سڑی ہوئی ہو، آلو سڑا ہوا ہو
تو اس ایک پیاز کی وجہ سے، اس ایک آلو کی وجہ سے جتنے بھی آلو ہیں، جتنے پیاز ہیں، سارے کے سارے کیا ہے، سڑ گل جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر مال میں سے ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو ہمارا سارا مال جو ہے امپیور ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے۔ ہم یہاں تو کھا لیں گے، یہاں اس سے آسائش میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد قرآن کہتا ہے کیا ہوگا اس مال کے ساتھ؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس آگ کو، اس مال کو کہاں تپایا جائے گا؟ جہنم کی آگ میں۔ فتقوی بہا جباہہم، پھر اس مال کے ذریعے سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو داغا جائے گا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ وظہورہم، اور ان کی پشت پر داغ لگایا جائے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ پورے بدن پر ان کو داغا جائے گا، داغ لگائی جائے گی۔ اور بعض نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں 3 الفاظ کا استعمال فرمایا ہے۔ فتقوی بہا جباہہم، جباہہم کہتے ہیں جبہۃ، پیشانی کو کہتے ہیں۔ وجنوبہم، پہلو، وظہورہم، اور پیٹھ۔ 3 لفظوں کا اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بتا دیا کہ عام طور پر جب زکوٰۃ کسی سے مانگی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کے ماتھے پر بل پڑتا ہے، اس کی پیشانی پر بل پڑتا ہے، ناگواری کے آثار اس کے چہرے پر نمودار ہوتے ہیں۔ پھر کیا کرتا ہے کہ اس جگہ سے وہ بھاگنے کے لیے کروٹیں بدلتا ہے، یعنی ادھر ادھر بھاگتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ پیشانی کو داغا جائے گا، پھر جو ہے اس کے پہلو کو داغا جائے گا۔ وظہورہم، اور بالآخر وہ پیٹ پھیر کر کے اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے۔ خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان الفاظ کا ذکر فرمایا۔ دیکھیے شریعت کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی، اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے، جس طرح نماز ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ اور یہ یاد رکھیے اس مہینے میں اس کے ذکر کی مناسبت صرف یہ ہے کہ عام طور پر لوگ زکوٰۃ اسی مہینے میں ادا کرتے ہیں، ورنہ یہ یاد رکھیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ کوئی زکوٰۃ کا مہینہ نہیں۔ زکوٰۃ ہر ایک شخص پر انفرادی طور پر، انڈیویجولی، الگ الگ تاریخ میں، الگ الگ ڈیٹ میں جو ہے فرض ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی اور بدقسمتی سے ہمیں اس کا بھی پتہ نہیں رہتا ہے بہت سے کا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب، کہ جو زکوٰۃ ہے اس سے اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وتدفع میتۃ السوء، اور برے خاتمے سے یہ صدقہ بچاتی ہے، یہ زکوٰۃ بچاتی ہے، یہ صدقہ بچاتا ہے برے خاتمے سے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے، یہ تو چند تمہیدی باتیں تھیں، کیونکہ مجمع بھی نہیں رہتا ہے تو اصل بات اگر پہلے ہی کر دی جائے تو پھر لوگ سن نہیں پائیں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کب اپنے ذمہ لازم ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ دینار اور درہم چلا کرتے تھے، دینار یہ سونے کا سکہ ہوا کرتا تھا اور درہم یہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا۔ دینار کے بارے میں آتا ہے کہ 20 دینار جس کے پاس ہوتے تھے، مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے محرم الحرام کی 1 تاریخ کو ایک شخص کے پاس 20 دینار ہیں، پھر اگلے سال آئندہ جو آنے والا سال ہے اس میں محرم الحرام کی 1 تاریخ کو بھی اس کے پاس 20 دینار ہیں، تو وہ صاحب نصاب کہلاتا تھا۔ پہلے 20 دینار تھے تو اسی وقت وہ صاحب نصاب ہو گیا تھا، لیکن آنے والا جو سال ہے 1 محرم الحرام، اس میں اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ چاندی کا جو درہم ہوا کرتا تھا اس کے بارے میں آتا ہے روایتوں میں کہ 200 درہم کو اگر ہم ملائیں تو اس وقت زکوٰۃ فرض ہوتی تھی۔ اسی کو آج ہم سمجھنے کے لیے کیا کرتے ہیں، 52.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا کی مالیت کا جو مالک ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ یاد رکھیے کہ آج کے زمانے میں سونے کو تو آپ ہٹا ہی دیجیے، کیونکہ
کوئی شخص آپ کو ایسا ملنا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، ناممکن ہے کہ جس کے پاس صرف اور صرف سونا ہو۔ اگر تو کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس 1 روپے بھی نہیں ہے، 1 روپے میں بول رہا ہوں، اور صرف سونا ہے، کتنا ہے، 6.5 تولہ ہے، 7 تولہ ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ لیکن ایسا شخص ملنا ناممکن ہے آج کے زمانے میں۔ اگر تو کسی کے پاس 6.5 تولہ سونا ہے، 1 ہی تولہ سونا آج کل تو 52.5 تولہ چاندی کی جو ریٹ ہے اس کو کراس کر جا رہا ہے، تو اگر کسی کے پاس سونا 1 تولہ ہے اور اس کے ساتھ میں کچھ روپے ہیں، کچھ چاندی ہے، کچھ کیش ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ زکوٰۃ جو ہے چند مالوں پر ہے، پہلے اس کو سمجھ لیجیے۔ سونا اور چاندی یہ 2 مال تو ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے تم چاہے استعمال میں رکھو یا پھر نہ رکھو، کاروبار کے لیے رکھو یا پھر یوز میں رکھو، ہر صورت میں تمہیں اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو مال ہے وہ مال تجارت ہے، خریدنے کے لیے، وہ خرید و فروخت کے لیے جو مال ہمارے اور آپ کے پاس ہوتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ضروری ہے۔ اسی طرح کیش جو رقم ہوتی ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ یہ 4 طرح کے مال ہیں جن کے اوپر شریعت ہمیں پابند بناتی ہے کہ جب سال مکمل ہو جائے تو تم ان کی ادائیگی کرو، زکوٰۃ کی صورت میں ان کی صفائی کرو، ان کو پاک کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم صاحب انصاف کب بنے۔ اگر تو پتہ نہیں ہے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے، دماغ میں زور دے، تحری کرے، غور و فکر کرے کہ کس دن میں صاحب نصاب بنا۔ ظاہر ہے کوئی ایسا موقع اور مرحلہ آتا ہے جب انسان کے پاس مال آتا ہے، عام طور پر وہ تاریخ اسے یاد رکھتی ہے۔ اتنا مال آ گیا ہو اس کے پاس کہ وہ صاحب نصاب بن گیا ہو، تو اس تاریخ کو اسے یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر تو یاد نہ آئے تو پھر توبہ استغفار کرے اور پھر اپنے حساب سے کوئی ایک تاریخ متعین کرے۔ اور تاریخ کے تعین میں بھی یہ چیز یاد رکھیے کہ تاریخ جو ہے عربی کی ہونی چاہیے۔ ہم جو ہے جنوری فروری کی تاریخ متعین کرتے ہیں، یہ تاریخ معتبر نہیں ہے، قمری سال کی تاریخ کا اعتبار ہوگا، کیونکہ قمری تاریخ میں ہوتا کیا ہے کہ 10 دن کم ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا کہ قمری کا اعتبار ہوگا تو بس ہوگا تو ہوگا۔ تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اب پہلا ایک شخص ہے، سب فرض کر لیجئے، جس کے پاس ابھی کے حساب سے آپ دیکھیں تو آج کا جو گوگل میں دکھا رہا ہے چاندی جو ہے پر تولہ، ایک سیکنڈ، پر تولہ نہیں بلکہ 612 گرام 35 ملی گرام جو ہے 52.5 تولہ چاندی کا جو گرام کی شکل میں آپ دیکھیں گے تو ہوتا ہے، جو 200 درہم جو میں نے کہا اس کی مقدار اگر آپ نکالیں گے، اس کا توازن کریں گے، اس کو تولیں گے تو کتنا ہوگا، 612 گرام 35 ملی گرام۔ اس حساب سے آپ کے پاس 47,518 روپے 36 پیسے، یعنی 47,000 ہی مانیے، کم ہی مانیے تاکہ تھوڑا کچھ زیادہ دیں۔ 47,000 روپے آپ کے پاس ایسا مال ہے جو ضرورت سے زائد ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس کی زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی ہوگی۔ زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے، 2.5%، 100 روپے میں 2.5 روپے، 1 لاکھ میں 2500 روپے، 2 لاکھ میں 5,000 روپے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ 47,518 روپے 36 پیسے، اس کو سمجھنے کے لیے اور آسان کرنے کے لیے ہم یہی فرض کرتے ہیں کہ 47,000 ہی ہماری کیا ہے، متعین رقم ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے حولان حال سے پہلے، یعنی سال گزرنے سے پہلے یہ دینا تو کیا ہے، ضروری ہے۔ یہ میں نے لسٹ بنا کر رکھا ہے تاکہ میں کوئی پوائنٹ جو ہے بھول نہ جاؤں۔ قرض اور دین، یہ 2 طرح کے قرض ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے 50,000 کے مالک تو ہو گئے، اب آپ کے ذمے 50,000 قرض بھی ہے، تو 50,000 جو قرض ہے اس قرض کی وجہ سے گرچہ آپ کے پاس 50,000 روپے موجود ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سمجھیے گا اس کو۔ ایک ہے قرض، آپ نے کسی کو قرض دیا، مثال کے طور پر عبد الکریم بھائی ہیں، آپ نے اسے
1,00,000 روپے قرض دیا اور اسے آپ نے کہا کہ بھائی میں 2 مہینے کے بعد آپ سے لوں گا. اب دوسرے دن آپ پہنچ گئے اس کے پاس کہ بھائی میرے 1,00,000 روپے دو. شرعی طور پر آپ نے کوئی غلط نہیں کیا, شریعت آپ کو اجازت دیتی. ہاں اخلاقی طور پر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی تم نے وعدہ تو یہ کیا تھا کہ 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد میں آؤں گا, یا تم دوسرے دن پہنچ گئے ہو. یہ اخلاقی طور پر وہ کہہ سکتا ہے, لیکن شرعی طور پر آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اسے دوسرے ہی دن مطالبہ کر لیں, 2 گھنٹے بعد ہی مطالبہ کر لیں. قرض یہ والا جو قرض ہے اگر آپ نے کسی کو دیا ہے تو اس پر ادائیگی زکوٰۃ کی آپ کے ذمے ہے. ایک دوسری شکل ہے قرض کی جسے دین کے نام سے جانا جاتا ہے. شریعت میں اسے ایک اصطلاح بولا جاتا ہے اس کے لیے دین قوی. مثال کے طور پر آپ نے ایک گاڑی خریدی ہے, گاڑی ہے 10 لاکھ کی, اور قسط وار جو ہے اس کے پیسے جمع کیے جا رہے ہیں. ہر سال آپ کو 1,00,000 روپے دینے ہیں. اب آپ چونکہ صاحب نصاب پہلے سے ہیں, گاڑی جو ہے آپ نے خرید لی, ابھی آپ نے ایک قسط ادا کی ہے کتنی, 1,00,000 روپے. بقیہ 9,00,000 روپے بھی باقی ہیں. 9,00,000 روپے کے تو آپ مقروض ہیں, آپ کو دینے ہیں آئندہ 10 سالوں میں 9 سالوں میں, اور آپ کے پاس ابھی کتنے پیسے ہیں, 5,00,000 روپے یا 1,00,000 روپے. بھائی 47,000 میں تو ہماری زکوٰۃ فرض ہو جا رہی ہے. تو اب اگر آپ یہ چاہیں پچھلے قرض کی طرح کہ بھائی ہم تو 9,00,000 کے مقروض ہیں, 9,00,000 کے مقروض ہیں چونکہ اس لیے ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے, تو ایسا نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ قسط وار جو قرضہ ہے جسے دین قوی کہا جاتا ہے, اس میں شریعت آپ کو پابند بناتی ہے کہ آپ نے جو مہینہ متعین کیا ہے, جتنے سال متعین کیے ہیں, اتنے ہی سال میں آپ کو قرض لینے بھی ہیں اور دینے بھی. اگر تو آپ نے گاڑی خریدی ہے تو 1,00,000 روپے اسی حساب سے آپ کو لینے بھی ہوں گے یا پھر آپ نے وہ دینے بھی ہوں گے. اور اگر آپ نے گاڑی بیچی ہے, مثال کے طور پر میں گاڑی بول رہا ہوں, کوئی بھی چیز گاڑی بیچی ہے تو پھر اسی حساب سے آپ کو لینے بھی ہوں گے. قرض میں آپ کا یہ اختیار تھا, شریعت نے آپ کو یہ دے رکھا تھا کہ 2 گھنٹے بعد بھی آپ اس سے مطالبہ کر سکتے, لیکن یہ دین والا جو مسئلہ ہے اس میں آپ اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے. یہ شرعاً بھی صحیح نہیں ہے اور اخلاقاً بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے اگر تو آپ نے قسط پر کوئی چیز خریدی ہے تو اسے منہا نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پر پھر سے میں سمجھا رہا ہوں, شاید آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو. آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہیں, 10 لاکھ کی آپ نے گاڑی خریدی, 1,00,000 روپے آپ نے قسط ادا کر دیا. آپ کے ذمہ کتنے ہیں, 9,00,000 روپے. تو 9,00,000 کی وجہ سے آپ دیکھیں تو آپ تو مقروض ہیں, لیکن اس کی ادائیگی آپ کو کب کرنی ہے یہ دیکھیں, آپ آنے والے 9 سالوں میں کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, آنے والے 9 سالوں میں کرنی ہے. تو ان آنے والے 9 سالوں میں کرنے کی وجہ سے شریعت آپ کو پابند بناتی ہے کہ 1,00,000 روپے جو آپ کے پاس ہیں اس کی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اس کے خلاف جو قرض والا مسئلہ تھا اس کو پھر سے سمجھیے کہ آپ 1,00,000 کے مقروض ہیں اور آپ کے پاس 2,00,000 روپے ہیں. تو جو قرض آپ نے جس سے قرض لیا ہے, چونکہ وہ کبھی بھی آپ سے مانگ سکتا ہے نا, ڈیمانڈ کر سکتا ہے, 2 گھنٹے بعد بھی میں نے مثال دی تھی. تو اب 2,00,000 میں سے 1,00,000 کو آپ منہا کر دیں, مائنس کر دیں, صرف اور صرف 1,00,000 کی زکوٰۃ آپ نکالیں. اس بات کو سمجھ لیجئے گا, دین اور قرض میں جو فرق ہے اسے سمجھ لیجئے گا. دیکھیے مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے. مال تجارت خرید و فروخت کے لیے جو دکان میں ہمارے سامان پڑے ہوتے ہیں اس سامان پر, اس مال پر. اب آپ نے کوئی سامان خریدی جس کا ریٹ 2,500 روپے ہے مثال کے طور پر, اور بیچنے کا جو ریٹ ہے, فروخت کی جو قیمت ہے وہ کتنا ہے, 2,700 روپے. تو آپ جو زکوٰۃ ادا کریں گے 2,700 کے حساب سے کریں گے, نہ کہ 2,500 کے حساب سے کریں گے. عام طور پر غلط فہمی پائی جاتی ہے, اس بات کو ذہن میں رکھیے. آپ جو قیمت فروخت ہے اس کا اعتبار کریں گے, نہ یہ کہ قیمت خرید کا اعتبار کریں گے. اسی طرح سے بہت سے لوگ جو ہے رمضان المبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ چونکہ رمضان میں ثواب ڈبل ملتا ہے. تو یاد رکھیے ڈبل انہی کو ملے گا جن کے اوپر زکوٰۃ ضروری ہے, یعنی زکوٰۃ فرض جو ہے رمضان میں ہی ہوئی ہے. اگر تو کوئی شخص ایسا ہے جس کے اوپر زکوٰۃ شعبان میں ہی فرض ہو گئی تھی, بھائی شعبان کی کسی ایک تاریخ میں اس کا سال مکمل ہوا, اور سال مکمل ہونے پر زکوٰۃ فرض ہو گئی,
تو اب زکوٰۃ کے فرض ہونے کے بعد صرف اس وجہ سے کوئی شخص مال کو روکے رکھے کہ رمضان آئے گا تو میں دوں گا، تو یاد رکھے اسے ڈبل ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں ایڈوانس میں اگر آپ دینا چاہیں، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے ایڈوانس میں دی جا سکتی ہے، تو پھر اس کے لیے پھر آپ کو ثواب بالکل ملے گا۔ آپ آئندہ سال والی زکوٰۃ اسی رمضان میں ادا کر دیں تو پھر اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ اضعاف مضاعفہ کر کے آپ کو ثواب ضرور عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک محرم کی تاریخ ہم نے فرض کی تھی، ایک محرم کی تاریخ میں آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، اسی وقت آپ صاحب نصاب ہو گئے اور آپ کے اوپر زکوٰۃ تو ابھی فرض نہیں ہوئی ہے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوگی؟ آئندہ آنے والا جو محرم ہے اس کی 1 تاریخ کو فرض ہوگی، 1 سال تو گزرنا ضروری ہے۔ بیچ میں آپ کے پاس کروڑوں روپے آئے اور چلے گئے، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آج کی تاریخ آپ مان لیں، آج کتنا 17 رمضان ہے غالباً، یا 18 ہے شاید، تو 18 رمضان کو آپ صاحب نصاب بنے ہیں۔ آئندہ جو سال 18 رمضان کا جو دن ہوگا آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن ابھی آپ کے پاس کتنا ہے؟ 2 لاکھ روپے، اور آنے والا جو سال ہے بیچ میں تو میں نے کہا نا کہ 10 کروڑ آ جائے اور چلا جائے کوئی دقت نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا۔ لیکن ابھی جو ہے 2 لاکھ روپے ہیں، اور آئندہ سال اسی تاریخ میں آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہوں گے، گرچہ ایک ہی دن پہلے وہ آئے، تو اب آپ کی ذمہ داری ان 10 لاکھ کے اوپر بنتی ہے زکوٰۃ نکالنے۔ یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی 2 لاکھ ہماری ذمہ داری تھی، تو بھائی سال تو اس 2 لاکھوں پر گزرا ہے، لہذا ہم صرف کیا ہے 5000 ہی نکالیں گے۔ نہیں، اب 10 لاکھ کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہوگی، اس بات کو دھیان میں رکھیں۔ 2 مسئلہ بڑا سینسیٹیو ہے، ایک تو یہ والا مسئلہ کہ سال گزرتے وقت جتنی رقم آپ کے پاس ہے اس کا اعتبار ہوگا، سال گزرنے کے بعد دوسرے دن آپ کروڑوں کے مالک پھر بن جائیں، شریعت کو کوئی مطلب نہیں ہو سکتا۔ بس جس دن آپ کا سال مکمل ہو رہا ہے اس دن اگر آپ ایک دن پہلے بھی آپ کے پاس صاحب نصاب بننے کے دن سے 10 گنا 50 گنا 100 گنا زیادہ مال بھی آ جائے تو اسی حساب سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے، اور دوسرا مسئلہ میں پھر عرض کر رہا ہوں مال تجارت والا، کہ قیمت فروخت پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ آپ کا کسی بھی چیز کا کاروبار ہے، گاڑی کا کاروبار ہے، ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے، تو اس میں قیمت فروخت جو ہے، فروخت کرنے کی جو قیمت ہے اس قیمت کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زمین کا کاروبار کرنے والے حضرات بھی زمین کی قیمت کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس 4 گاڑیاں ہیں، 5 بنگلے ہیں، اور وہ سب کے سب کیا ہے رہنے کے لیے ہیں، استعمال میں ہیں، تو ان پر کوئی بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایون وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے اگر اس کے پاس کیش نہیں ہے، سونا چاندی بالکل بھی کچھ نہ ہو، اور ایسی کنڈیشن ہو سکتی ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں، بہرحال کوئی لینا بھی نہیں چاہتا ہے، لیکن اس کو شرعی طور پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ استعمالی اشیاء جو ہیں، سونا چاندی کو چھوڑ کر کے ایون ڈائمنڈ بھی اگر کوئی انگوٹھی پہن رہا ہے نا ہیرے کی، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہیرے کی انگوٹھی جو کہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے صرف یہ فرمایا کہ سونے چاندی صرف اگر استعمال کے ہوں تو صرف ان پر زکوٰۃ۔ ہاں ڈائمنڈ کا اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے، ہیرے جواہرات کا کوئی کاروبار کر رہا ہے تو پھر اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ضروری ہے۔ یہ چند مسائل تھے، بہت سے مسائل ہیں زکوٰۃ کے، آپ مفتیان کرام سے رجوع کر سکتے ہیں اپنے اپنے پرابلم سولو کرنے کے لیے۔ جو میرے ذہن میں آئے تھے وہ میں نے نوٹ ڈاؤن کیا تھا، اور کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ ایک دوسرا مسئلہ 2 منٹ اور لوں گا، فطرے کا ہے۔ عید الفطر جو ہے اس موقع پر ہر شخص فطرہ ادا کرتا ہے، صدقہ فطر جسے کہا جاتا ہے۔ تو صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ہولان حول شرط ہے اور صدقہ فطر کے لیے ہولان حول شرط نہیں ہے۔ یعنی صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ عید کی صبح صادق جب ہوتی ہے اس وقت آپ کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے بس اتنی ہی ضروری چیز ہے، جو وہ اتنی ہی ہے کہ آپ عید کی صبح میں اتنے مال والے ہوں کہ آپ کے اوپر ہولان حول گزرنے پر، یعنی سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔
भाई बहुत दफ़ा ऐसा होता है, लाखों लोग ऐसे मिल जाएंगे कि साल के किसी भी हिस्से में क्या है वो लाखों के मालिक हो गए, फिर दूसरे साल में उनके पास पैसे ही नहीं हैं, या इतने पैसे हैं जो निसाब को नहीं पहुँचे। तो ऐसे शख्स पर क्या है कि सदक़े फ़ित्र तो वाजिब हो सकता है लेकिन ज़कात वाजिब नहीं हो सकती है। तो सदक़े फ़ित्र के वजूब के लिए यही शर्त है कि ईद के दिन इतने माल का मालिक हो जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। सदक़े फ़ित्र की अदायगी ईद की सुबह में भी की जा सकती है और ईद से पहले भी इंसान कर सकता है, बल्कि बेहतर यही है कि ईद से पहले भी करना चाहिए। 2 किलो गंदम आम तौर पर चलता है और जौ जो है वो तकरीबन 3.5 किलो बनेगी, या खजूर जो है वो 3.5 किलो बनेगा। उस हिसाब से अगर आप, बल्कि राय तो ये है कि 2 किलो के हिसाब से इंसानों को हमें निकालना चाहिए। अब रेट क्या है मैंने मालूम नहीं किया, आपको ज़्यादा मालूम होगा, रेट पूछ लीजिएगा। उस हिसाब से गंदम के हिसाब से अगर आप निकालें तो 60-70 रुपये शायद हो रेट। उस हिसाब से हर एक शख्स के ऊपर फितरा वाजिब हो जाता है। रमज़ान वो ईद के सुबह से पहले भी हम फितरा निकाल सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये पैदा होता है कि नमाज जो है वक्त से पहले हम पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, तो जब यहाँ फितरा वाजिब ही नहीं हुआ तो हम फितरा कैसे निकाल रहे हैं? उसका जवाब ये है कि चूँकि फितरे के वजूब के लिए इल्लत जो है वो मालदार होना है, और मालदारी आपकी पहले पाई गई है, और नमाज के वजूब के लिए इल्लत और शर्त जो है दोनों वक्त का आना है। खैर ये बहस शायद ना समझ में आए, लेकिन बाज़ दफ़ा इश्काल हो जाता है। इस इश्काल को मैंने रफ़ा करने के लिए बात की है कि इल्लत चूँकि पाई जा रही है सदक़े फ़ित्र के अदा करने के लिए, शर्त किस दिन पाई जाएगी? ईद के सुबह में। तो इल्लत के पाए जाने की वजह से आप पहले भी अदा कर सकते हैं। इसी तरह ज़कात का मसला है, जो पहले अदा कर देते हैं ज़कात, बहुत से हज़रात जो है खुशनसीब हज़रात, वो भी इसी वजह से कि ज़कात की इल्लत पाई जा रही है मालदार होने की। नमाज में ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि अभी आप असर की नमाज़ पढ़ लेंगे। तो ये चीज़ ख़ास तौर पर ध्यान में रखें। मर्द के ज़िम्मे जो है अपने नाबालिग बच्चों का फितरा अदा करना है, और बच्चियों का, खा वो बालिगा हो या ना हो, बीवी के तरफ से फितरा अदा करना मर्द की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, लेकिन कर देना चाहिए। इसी तरह सोने चांदी जो औरतों के पास जो जेवरात की शक्ल में है, उन्हीं की जिम्मेदारी है ज़कात निकालना, हाँ वो कहीं से भी निकाले। ये शरई बात मैं बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। आम तौर पर लोग जो है मर्द हजरात जो है तबर्रुअन इस्तिहसानन निकाल दिया करते, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी में है, जिसकी मिल्कियत में है सोना चांदी, वही शख्स निकालेगा, उसी की जिम्मेदारी होगी ज़कात के अदा करने की। ये चंद बातें थी, अगर कोई गलती मुझसे हुई हो तो अल्लाह से माफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, जो लोग सुन्नत में थोड़ी सुन्नतों से फारिग हो जाए। एक अहम बात जो है उभर गई थी बोलना। देखिए, हमारे शंकरगढ़ के अतराफ़ में या ख़ास शंकरगढ़ में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, फितरे के मुस्तहिक़ हैं। तो आपका माल बजाय इसके कि दूसरी जगहों में जाए, बेहतर ये है कि आप ज़रा सी तहक़ीक़ कर लेने के बाद अपने अतराफ़ में लोगों को देखें, अपने यहाँ के लोगों को देखें जो मुस्तहिक़ ज़कात है उस तक रकम को पहुँचाएँ। इस बात का ख़ास ख्याल रखें। इसके लिए एक तंजीम आप बना लें, कोई कमेटी बना लें तो ये भी बेहतर है, या फिर इंडिविजुअली अगर आप करना चाहें तो ये भी बेहतर है, क्योंकि आजकल किसी पर एतबार भी रहा नहीं, क्योंकि कमेटियों का की जो धांधली है हर जगह है। मदारिस वाले अलग, मसाजिद वाले अलग, या NGOs वाले हैं वो अलग धांधली करते हैं। आपका पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन ना जाने इधर का फंड जो है उधर जा रहा है, उधर का फंड इधर जा रहा है। इज्तिमा के लिए चंदा हो रहा है, मस्जिद की तामीर में लग रहा है, तामीर के लिए चंदा हो रहा है, इज्तिमा में लग रहा है। तो बेहतर ये है कि आप खुद से तहक़ीक़ करें और पैसे को मुस्तहिक़ तक पहुँचाएँ। आपके अतराफ़ में भी ऐसे लोग हैं, बहुत से खुशपोश लोग, सफ़ेद पोश लोग हैं जो अपनी हालत को ज़ाहिर नहीं करते हैं। हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उन तक खुद पहुँचे। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।